بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآنی عربی کورس کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا درس ہے، تیسرا سبق ہے۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے اردو کے کچھ الفاظ لے کر آئے ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے دو سبقوں میں بھی وہی الفاظ لے کر آئے تھے جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، اور وہ ہم اردو بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ آج بھی جو ہم لے کر آئے ہیں، آپ ان الفاظ کی طرف توجہ دیں اور دیکھیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں، جو قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں اردو میں۔ جب آپ ان کی طرف توجہ لے کر جائیں گے اور قرآن کی جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا معنی سمجھ آ جائے گا، اور لفظوں کا جو معنی انسان کو سمجھ آتا ہے، اسی سے پھر جملے بنتے ہیں اور پھر آیات بنتی ہیں۔ آج تو آپ کو صرف ایک کلمے کا، ایک لفظ کا معنی آ رہا ہے، اسی طرح دو الفاظ ہوں گے، تین ہوں گے، پھر کلمہ ہوگا، پھر اسی سے جملے بنیں گے، اور پھر اسی سے آیات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج دیکھیں جو لفظ ہے ایمان، آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قرآن میں بھی یہ استعمال ہوا ہے اسی معنی میں۔ اسی طریقے سے ظلم کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، قرآن میں بھی یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قبلہ ہے، قبلہ اردو میں بھی استعمال ہوا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں توفیق، اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ کام کر لیا، اب یہ توفیق کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں عربی، تو عربی کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جسم، ہم کہتے ہیں نا یار جسم جو ہے نا، میرے جسم میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ جو الجسم، جسم کا معنی بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح انسان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی اردو میں عربی میں استعمال ہوا ہے اسی معنی میں۔ اسی طرح مومنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مشرکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، بحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اذان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جمعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، قسم آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، وہ قرآن میں بھی اسی معنی میں ہے۔ اسی طرح فتنہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، عربی میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کفر ہم کہتے ہیں کافر، تو قرآن میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار وہ خبر کیا لے کر آیا ہے، تو یہ خبر کا لفظ بھی قرآن میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قتل جو ہے نا، ہم کہتے ہیں یار فلاں کو قتل کر دیا گیا، قرآن میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نکاح جو ہے آپ یقیناً سمجھتے ہوں گے، وہ قرآن میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار وہ مجھ سے بہت سوال کرتا ہے، تو سوال جو ہے یہ قرآن میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یار فلاں نے یہ وصیت کی تھی، تو وصیت کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گے، کیا مطلب سفارش فرمائیں گے، تو یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، تو قرآن میں بھی یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح نفع دینا، یار وہ فلاں کاروبار کیا تھا، اس میں مجھے بہت نفع ملا، فائدہ ملا، تو قرآن میں بھی یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یار اس بندے کا مجھ پر بہت احسان ہے، احسان کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یار وہ قاری سدیس کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے ہمیں، اس کی آواز بہت پیاری ہے، تو تلاوت کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں وہ فلاں بزرگ ہے نا، اس کے یہ خلیفہ ہیں، تو خلیفہ کا لفظ جو ہے یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت،
اور اللہ کے لیے بغض یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ تو الحب محبت کے معنی میں قرآن میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یار وہ شریک حیات جو ہے ہماری وہ بڑی شریف ہے، تو شریک یا میرے ساتھ فلاں کاروبار میں ایک بندہ شریک ہے، شراکت دار جس کو کہتے ہیں، یہ قرآن میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں طاقت، یار وہ بہت طاقت والا ہے، یا ہر طاقتور کے اوپر بھی ایک طاقتور والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، تو طاقت کا لفظ بھی جو ہے نا وہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یار وہ قتل و قتال ہو گیا وہاں پہ، یار فلسطین کے اندر قتل و قتال ہو گیا، وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تو قتال کا لفظ بھی قرآن میں اسی معنی میں استعمال ہوا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ قرآن کے کئی الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور وہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے۔ تو صرف توجہ اس بات کی طرف دینی چاہیے ہمیں کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو معنوں پہ تھوڑا سا الفاظ کی طرف توجہ دے دیں کہ یار یہ وہ معنی تو نہیں ہے، یہ وہ لفظ تو نہیں ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 3 اسباق میں کم سے کم 60-70 الفاظ ابھی تک آپ نے سن لیے ہیں، 3 اسباق میں، جس میں کوئی رٹے مارنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت تھی، اور اسی سے انشاءاللہ تعالی الفاظ ہوں گے، پھر اسی سے جملے بنیں گے، اسی سے آیات سمجھنے آ جائیں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے پچھلے 2 سبق نہیں سنے ہیں تو آپ سن لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔